حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، ان کے چچا جلاس بن سوید یہ اس ننھے عمیر بن سعد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا۔ وہ ننھا عمیر بن سعد حضور کا خطاب سنتا۔ اس 3-4 سال کی عمر کے بچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو گیا، حضور کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کا عشق پیدا ہو گیا۔ ایک دن وہ چچا جلاس بن سوید وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے نہیں گیا، بچہ چلا گیا۔ بچے نے قیامت کا منظر سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فصیح کلام میں، فصیح زبان میں قیامت کا منظر بیان کیا۔ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے کے بعد جب گھر آتا ہے تو خوشی کے مارے فوراً اپنے چچا سے ملاقات کرتا ہے اور چچا سے کہتا ہے میرے چچا جلاس بن سوید، آج آپ محروم رہ گئے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب اس کا یہ چچا جلاس بن سوید یہ ازلی بدبخت تھا، یہ منافق تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، لیکن یہ اپنے بھتیجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لے جایا کرتا تھا۔ بچے نے کہا کہ ہے میرے چچا، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت خطاب کیا، آج آپ اس سے محروم ہو گئے۔ اس بدبخت چچا جلاس بن سوید نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے اس بھتیجے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس نے جواباً یہ کہا اب اس بھتیجے کا واقعہ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے، اللہ ہماری اولاد کو بھی یوں ہی وفادار بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے چچا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو منافق ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا غدار ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا دشمن ہے، تو میری انگلی پکڑ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی کلام کرنا سیکھا ہے، ابھی گفتگو کرنا سیکھا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی برکت دیکھیں کہ اس کی زبان میں کیسی فصاحت جاری ہو گئی ہے میرے چچا تو منافق ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، میں تو حضور کی محبت میں تیرے ساتھ حضور کی محفل میں جاتا تھا۔ اب میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ میں حضور کو اطلاع نہ دوں، خاموش ہو جاؤں اور حضور کو کچھ نہ بتاؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو بتا دوں کہ تو منافق ہے۔ اب جلاس بن سوید نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لے، جسے چاہتا ہے بتا لے، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کون سنے گا، تیری بات کو کون تسلیم کرے گا، کون تیری بات کو مانے گا؟ ابھی تو نے بات کرنا سیکھا ہے، ابھی تو نے کلام کرنا سیکھا ہے، جا جسے چاہتا ہے بتا۔ وہ بچہ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا تخیل باندھنے کی کوشش کریں، چشم تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنے چچا سے بیزار ہوں، میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمیر بن سعد کیا بات ہے ننھے کیا بات ہے، کیوں بیزاری کا اعلان کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچا کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے چچا سے کہا کہ آج حضور کا خطاب اتنا خوبصورت تھا، لیکن میرے چچا نے جواباً کہا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، وہ تو آپ کا گستاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور مشورہ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے صحابہ تم مشورہ دو، تم بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ جلاس بن سوید کے متعلق کہتا ہے کہ جلاس بن سوید جو اس کا چچا ہے وہ منافق ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں۔ جلاس بن سوید ایک شیخ کبیر ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، ایک عرصے سے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منافق نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی جس نے کلام کرنا شروع کیا ہے اس کی بات پر ہم اعتماد کیوں کر لیں؟ امت کی تربیت کے لیے اور مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہم اس کی گواہی کو ابھی قبول نہیں کرتے، لیکن اس کی
حکمت کیا تھی. جب اس ننھے سے عمیر بن سعد نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے میری بات کو سنا نہیں, تو میرے احبا غور کریں اور دل سے دعا کریں, دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسی وفا دے دے. اس بچے نے اپنا دامن, اپنی جولی کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, یوں جولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی ثابت کر دے, آج تو میری سچائی کی تصدیق کر دے, اور ہے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں آج تو بیان فرما دے. محترم احبا دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے, ایسا پیار دے دے. اس بچے کی زبان سے یہ کلمات ابھی جاری ہی ہوئے. پاک زبان سے جب کلمات جاری ہوتے ہیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. بچے نے دعا کی, اسی وقت آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں. جبریل امین نازل ہوتے ہیں. سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. جب بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا منافق ہے, ادھر جلاس بن سوید نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دیا, یہ بچہ کچھ نہیں جانتا, یہ میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے, میں نے حضور کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا, میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. تو جبریل آئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یہ جو جلاس بن سوید قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے حضور کی توہین نہیں کی, ہاں اس نے توہین کی ہے اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس ننھے عمیر کو اپنے قریب بلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاڈ کیا, پیار کیا, اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیسا خوش بخت ہے, تو کیسا خوش قسمت ہے, تو یہاں پر گواہیاں دے رہا ہے اور تیری گواہیوں کی تصدیق کے لیے جبریل امین ساتوں آسمانوں سے نازل ہو کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. محترم احبا جب آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ واقعات بتائیں گے تو آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پیدا ہوگی. بچوں کو بتائیں ہے میرے بیٹے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہا, اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, اور اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کرے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ محبت کا تعلق, یہ پیار کا تعلق, اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور کا پیار.